نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دین کس کو کہتے ہیں اور دین کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. نصیحت جو ہے یہ عربی لفظ ہے. اصل نصح کہتے ہیں شہد کو موم سے الگ کر دینا. جب شہد موم کے ساتھ ملا رہتا ہے تو وہ اصلی نہیں، تو ملاوٹ میں ہے، اور جب اس کا موم نکال دیا گیا تو اب گویا وہ شہد اصلی ہو گیا. عربی زبان میں نصح کے معنی یہ ہے. ایک اسی طریقے سے کپڑوں کے ٹکڑے جو الگ الگ ہیں ان کو جوڑنا، عربی میں اسے بھی کہتے ہیں نصح. تو گویا آپ نے لفظ نصیحت کو استعمال فرما کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین پر گویا عمل کرنا اور دینداری میں دو چیزیں رہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کی بدخواہی نہ ٹپک رہی ہو، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، بھلائی کا سوچنا، خیر خواہی، یہ دینداری کا تقاضا. اور دینداری کی گویا روح یہی ہے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی نقل و حرکت یا ہماری کوئی سوچ، کوئی فکر ایسی نہ ہو کہ جس میں جو ہے توڑ پیدا ہو جائے، جس میں آپس میں دوریاں بننے لگیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اس کے معنی جوڑ ہے. اس لیے ایک اسی طریقے سے دوسرے کے لیے ہم اچھا سوچنے والے ہوں، بھلائی سوچنے والے ہوں. یہ ہے کیا کہتے ہیں خالص گویا دینداری اور خالص یہ چیز ہوتی ہے. تو نصیحہ کا لفظ استعمال فرمایا. اس سلسلے میں تین چیزیں ہیں، کیونکہ روایات آگے جو روایت آ رہی ہے الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے نصیحت ہو، رسول کے لیے ہو، مومنین کے لیے ہو. تو اس کی ترتیب یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، غیر کی عبادت نہ ہو. بس اللہ کی اگر عبادت ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ نصیحت اور خیر خواہی نصیحت ہو جائے گی. غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. لا الہ الا اللہ میں اسی کا اقرار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی معبود ہے، کوئی اور نہیں. ایک بات یہاں سب لوگوں کے کام کی ہے کہ معبود بننے کی بنیاد جو ہے ربوبیت پر ہے. جو رب ہے وہی معبود ہے، اور جس میں ربوبیت نہیں تو معبود نہیں. یعنی جو پرورش اور پالنہار ہوگا اسی کی عبادت کی جائے گی، اور جو نہیں ہے تو اس کی عبادت نہیں ہوگی اس میں. اور رب ہونا یہ اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ دنیا میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اماں ابا مل کر کے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، یا یہ کہ گھر کے بڑے لوگ جو ہیں یتیموں کی پرورش کر دے رہے ہیں، یہ حقیقتاً پرورش نہیں ہے. حقیقتاً پرورش اللہ ہی کے لیے، کیونکہ رب کے مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز جس درجے پر پہنچنے والی ہے، درجے کمال پر، دھیرے تدریجی طور پر آہستہ آہستہ اس درجے تک اس کو پہنچا دینا. ظاہر ہے کہ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا اس میں. اس لیے جب ربوبیت اللہ کے لیے ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کی تربیت کا اور پرورش کا بڑا حکیمانہ نظام ہے. انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے اللہ پرورش فرماتے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گویا کمال ربوبیت کہ گندے پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے. عقل حیران ہوتی، آدمی سوچتا کیسے بنا دیا اس نے. قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تفصیل پوری بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ گندا پانی کس طریقے سے مرحلے وار دھیرے 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 تبدیل فرماتے تھے اللہ تعالیٰ. اور مزے کی بات یہ ہے اس کی کہ جس کے پیٹ میں یہ ساری مشینری سارا تیار ہو رہا اسے خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی خاتون نہیں بتا سکتی کہ صاحب جو ہے ان ایام میں ہمارے جو ہے اعضا بن گئے, یہ بن گیا, وہ بن گیا, کچھ نہیں. اللہ کی ربوبیت چل رہی وہاں پر ہے. وہاں تو اندھیرے میں تین اندھیرے وہاں پر تو روشنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی گویا بس حکمت و قدرت سے پال رہا ہے اس کو. اس لیے فرمایا کہ جو رب ہوگا وہی معبود ہے, اور جو رب نہیں وہ معبود نہیں ہوگا. اور ربوبیت جو ہے وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. دنیا میں جو پرورش نظر آ رہی ہے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں پال رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اصلاً نہیں ہے وہ, کیونکہ سارے اسباب اس کے تو انہوں نے بنائے, اس نے کہاں سے بنا کے لا کے دے دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ گویا نصیحت ہے اللہ کے لیے, اللہ کی. اور دوسرے رسول اس کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت ہے, بغیر ان کی اطاعت کے تو کام ہی نہیں چل سکتا. اور عبادت اور اطاعت میں جوڑ ہے, عبادت بغیر اطاعت کے ہو ہی نہیں سکتی. عبادت وہی اللہ کو پسند ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اگر آپ کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی ہم کام کر لیں گے تو اس کو عبادت تھوڑا نہ کہا جائے گا, وہ تو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے اٹھا کر کے جا کر. تو اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کی عبادت ہو, اور رسول کے لیے ہے کہ اس کی اطاعت ہو, اور مخلوق کے لیے ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. بس جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب کے حقوق بیان کر دیے. قرآن پاک کا حق ہے, فرشتوں کا حق ہے, کیا کہتے ہیں, اسی طریقے سے رسولوں کا حق ہے, اسی طریقے سے صحابہ کا, بزرگوں کا, والدین کا, پھر اور جتنے سب کے حقوق بیان کر دیے. یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے, جانور کے, جناتوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو سب کے حقوق ادا کرنا یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہو جائے گی اس میں. تو 3 ذمہ داریاں آ گئی ہماری. ایک ذمہ داری ہے عبادت, دوسری ذمہ داری ہے اطاعت, اور تیسری ذمہ داری ہے مخلوق کے حقوق کا ادا کرنا. یہ 3 چیزیں ہر ایمان والے کو اس کا لحاظ کرنا اور سوچ کر کے ان سب چیزوں کی ادائیگی کی فکر کرنا کہ عبادت میں اس کا خیال رہے کہ غیر کی عبادت نہ ہونے پائے. غیر کی پرستش تو گویا یہ ایک بغاوت ہے, اور باغی کی سزا جو ہے بس پھانسی ہے. تو اللہ کیا یہ کہ ہمیشہ جیل خانے میں رہیں گے. شرک جہاں آیا بس سارا معاملہ گڑبڑا جاتا اس کے اندر ہے. اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے غیر کے سامنے کوئی ایسا عمل کر دینا جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کی عبادت پہ آ جاتا ہے. مثلا جھک گئے, پیشانی ٹیک دیا, ہاتھ پھیلا دیا, مرادیں مانگ لی, یہ سب اللہ ہی کے لیے, وہ ہم غیر کے ساتھ کرنے لگے آ کر کے, یہ سب چلا گیا معاملہ, سارا گڑبڑ ہو گیا. اور باطناً یہ ہے کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں, اس میں نیت کر لی کہ محلے والے دیکھ لیں, فلاں دیکھ لیں, ہماری شہرت ہو جائے, ہمارے لوگ بزرگی کے قائل ہو جائے, یا لوگ ہم کو ہدیے دینے لگے, یہ باطنی اعتبار سے اس میں گڑبڑ سے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عبادت, اور عبادت میں بس اسی کے لیے خاص, کوئی کسی اور کے لیے نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا, یہ دونوں جوڑ ہیں ساتھ میں. عبادت بغیر اطاعت کے بیکار ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو انداز اختیار کیا ہے وہی انداز اگر ہمارا ہوگا تب تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے. لیکن اگر عبادت کا انداز اپنا ہو گیا تو بیکار ہو جائے گا وہ. تیسری چیز ہے مخلوقات جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کے حقوق ادا کرنا. ان کے مخلوقات میں سارے انسان, اور انسانوں میں بھی پھر مراتب ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, غیر رشتہ دار ہیں, پھر اس کے اوپر اولیاء کرام ہیں, اس کے اوپر صحابہ کرام ہیں, اس کے اوپر انبیاء کرام ہیں. ان سب کے حقوق کا ادا کرنا. پھر انسانوں کے علاوہ جانور ہیں, ان کے حقوق کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت بن کر کے آئے تھے تو پورے عالم کے لیے رحمت بنے ہیں آپ, تو پورے عالم پہ رحمت بننے میں جانور بھی داخل ہیں.
جانوروں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، روایات میں موجود بھی ہے کہ وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، اسی طریقے سے ان کو بے وجہ مارا نہ جائے، بلکہ گالی دینے کو بھی منع کیا کہ شریعت میں بے وجہ گالی دینا جسے لوگ دیتے رہتے ہیں، اس کو منع فرمایا، یہ ان کے ساتھ حق تلفی کی بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے بے وجہ شکار کر لینا، جیسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ جانوروں کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ اور باندھ کر کے نشانہ، بعض اوقات جانور کو باندھ دیا پھر کر رہے ہیں، حدیث میں ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا کسی کی روایت بخاری شریف میں ہے، ان کا گزر ہوا تو ایک چڑیا تھی، اس کو باندھ رکھا تھا اور نشانہ لگا رہے تھے۔ آپ نے منع فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ شکار کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے، تقاضا ہے، کر لیجئے، لیکن نہ کوئی ضرورت نہ تقاضا، جان اس کی لے لی، اس کو زخمی کر دیا، اس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ہرنی ایک تھی، اس کو پکڑ کے لے آئے لوگ، اس نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ پیچھے ہمارے جانور ہیں اور وہ بھوکے، انہیں دودھ پلانا، یہ ہم کو پکڑ کے لے آئے شکار میں، آپ اتنا دے کر اجازت دے کہ مجھے کھول دے، میں دودھ پلا کر کے پھر آ جاؤں گی۔ تو آپ نے اس کو کھول دیا، وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلایا اور پھر آ گئی، آپ نے اس کو پھر باندھ دی اس طریقے سے۔ تو بچوں کا، جانور کے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی آپ نے یہ نظام فرمایا۔ جناتوں کے حقوق بیان فرمائے، روایات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کوئلہ اور یہ ہڈی یہ میری غذا ہے، اور یہ امت جو ہے اس کو استنجے میں استعمال کر لیتی ہے، تو اس کو منع فرما دے، اس پہ نہ استعمال کرے، ہماری غذا ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ استنجا کرو، لیکن نہ ہڈی سے کرنا اور نہ کوئلے سے کرنا، اس لیے کہ تمہارے بھائی جنات ان کی غذا ہے، یہ آپ نے ان کا بھی حق بیان فرمایا۔ تو یہ اس سے جو بات گزارش کی گئی، دین نام ہے خیر خواہی کا، نصیحت کا۔ نصیحت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نصیحت میں ہے خیر خواہی کرنا، اور دوسرے یہ کہ امت میں جوڑ رہے، امت میں تفریقہ نہ ہونے پائے۔ تو اس کے لیے بیان فرمائے 3 کام کرنا، اللہ کے ساتھ عبادت کا معاملہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر لاہوری نے فرمایا کہ سارا تصوف انہی 3 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے، حضور کی اطاعت ہوتی رہے، اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا رہے۔ سب سے بڑا صوفی ہے اور سب سے بڑی تصوف یہی ہے، اور سوچا جائے تو پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔